بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ثم الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قبل از گفتگو حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد اشرف صاحب کی روح کو وصال کریں. بسم اللہ ماشاء اللہ. قبل از گفتگو وہ حضرات جو باہر موجود ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئے کیونکہ تقریباً پورا ہال خالی ہے اور کافی جگہ ہے. صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. بسم اللہ. آپ رات کی مقدس بارگاہ میں جس مختصر سے سورہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، یہ مختصر سا سورہ ظاہراً تو بڑا مختصر ہے، لیکن اگر حقیقتاً اور واقعاتاً دیکھا جائے تو اس چھوٹے سے سورے میں وہ فضائل پوشیدہ ہے کہ جو ایک اہمیت کے حامل ہے. ارشاد ہوا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اب اس کوثر سے مراد کیا ہے مسلسل آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. اور یہ سورہ کیوں نازل ہوا، نازل ہونے کا سبب کیا تھا، اسباب کیا تھے. اس سورہ کے نزول کے لیے 2 سبب ہیں. ایک سبب تکبر ہے اور ایک سبب تہمت اور دعوی بے اولادی ہے. پہلا سبب کہ جب عرب کے جاہل اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے
اور اپنے علم کی بنیاد پر غرور و تکبر کے ساتھ اپنے بازوؤں کی ابھرتی ہوئی مچھلیوں کو بوسہ دینے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ہم سے اچھا کوئی ادیب نہیں، ہم سے اچھا کوئی شاعر نہیں، ہمارا کلام ایسا کلام ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دوسرا دعویٰ عاص بن وائل ہر میدان، ہر مقام، ہر دروازے، ہر جگہ جا کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تبلیغ دین، یہ مکارم اخلاق کی دعوت دینا، یہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، یہ زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے۔ کیوں چلنے والا نہیں ہے؟ اس لیے چلنے والا نہیں ہے کیونکہ محمد کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ عاص بن وائل ہر میدان میں، ہر مقام پر، ہر کام پر، ہر قدم پر، ہر چوراہے پر، ہر دروازے پر جا کر لوگوں کو بیدار کر رہا تھا، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ یہ وحدہ لا شریک کے نعرے، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت، یہ زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کافر تھا، بے دین تھا، اسلام نہیں جانتا تھا، وحدانیت کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تب بھی جانتا تھا کہ مقصد نبوت اولاد سے آگے بڑھتا ہے، اصحاب سے نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں سارے گرامی، صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر۔ تو دو دعوے تھے، ایک طرف دعوے بے اولادی عروج پر تھا، وہ یہ چیلنج کر رہے تھے کہ محمد کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جیسا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو دو دعوے ایک ساتھ عروج پا رہے تھے، ایک طرف بے اولادی کا دعویٰ اور ایک طرف عرب کا اپنے تکبر کے ساتھ بولنا کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اللہ نے کہا رسول گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اب یہ جو کوثر ہے یہ ان کے لیے جواب بن جائے گا، آج کے لیے سوال بن جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے یہ وجود کوثر، یہ رحمت کوثر ہے۔ وہ لوگ جو تکبر کر رہے تھے یہ ان کے لیے سوال بن گیا، وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ محمد کی کوئی اولاد نہیں ہے یہ ان کے لیے جواب بن گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا اولاد نہیں، فاطمہ کی شکل میں اولاد ہے۔ آج کو سوال مل گیا، جواب مل گیا۔ اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں، اللہ نے کہا ٹانگ دو اس سورے کو اور کہو ان سے کہ لاؤ اس سورے کا جواب۔ تو وہ اس سورے کا جواب نہ لا سکے، تو ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی مرحلے پر، ایک ہی مقام پر یہ سورہ سوال بھی بن گیا، یہ سورہ جواب بھی بن گیا۔ توجہ چاہتا ہوں سارے گرامی، تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو قرآن میں کسی سورے کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو کسی سورے میں موجود نہیں ہے کہ جو ایک ہی لمحہ میں سوال بھی بن جائے اور اسی لمحہ میں جواب بھی بن جائے۔ آج کے لیے جواب تھا اور متکبرین کے لیے سوال تھا، لاؤ اس کا جواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا۔ اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا اور جب عطا کر دیا، عطا کرنے کے بعد کیا کہا؟ کہ اب نماز پڑھو، فصل لے، پڑھو نماز اور قربانی بھی دو۔ عجیب بات ہے بھائی، یہ خدا جو محمد سے اپنی محبوبیت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہر مقام پر یہ کہتا ہے کہ میرا چہیتا نبی ہے، یہ میرا محبوب نبی ہے، بڑی محبت کا دعویٰ ہے، لیکن تقاضے محبت تو دیکھیں۔ ایک وہ مقام تھا کہ جب یہ نبی راتوں میں جائے تو آواز قدرت آئے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے نبی جاگو مگر کم جاگا کرو، تیرا راتوں کا جاگنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو ایک یہ تقاضا محبت تھا، اور دوسرا یہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ سنو، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اب نماز بھی پڑھو، اب قربانی بھی دو۔ باندھنے والے کیسا طریقہ ہے؟ یہ تو اسلوب بدل گیا، یہ تو قانون ٹوٹ گیا۔ تیرا قانون تو یہ تھا کہ تو نے محمد کو اگر راتوں میں جاگتے ہوئے دیکھا تو محبت جوش ماری اور راتوں کو جاگنے کو منع کر دیا۔ اور دوسری طرف نماز کا بھی سوال، قربانی کا بھی سوال، کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میں جانتا ہوں میرے نبی کا وقار کیا ہے، لیکن میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے نبی کو عطا کیا ہے وہ کتنا باعظمت ہے اور کتنا باوقار ہے۔ صلوات پڑھیں۔
بابرکت اور باز مت دیا ہے کہ اب نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو. اور اس کے بعد کیا کہا؟ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور گھبراؤ نہیں، ہم نے صرف تحفہ نہیں دیا، اس تحفے کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے. وعدہ کیا ہے؟ کہ ہم تمہیں دشمنوں سے محفوظ بھی رکھیں گے، اور جو تیرا دشمن ہے وہ بے اولاد رہے گا. یعنی جنہوں نے تجھ کو ابتری کا چیلنج کیا اور یہ کہا کہ تو ابتر ہے، تو ابتر نہیں رہے گا بلکہ تیرا دشمن ابتر ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محمد کا دشمن ہے وہ ابتر رہے گا. عربی زبان میں دشمنی کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ عدو استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ شنال استعمال ہوتا ہے. تو کیا دونوں کا ایک معنی ہے؟ دونوں ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. میں یہ بارہا بات کہہ چکا ہوں کہ عربی میں مترادفات ہے، لیکن کوئی بھی مترادف ایسا نہیں ہے کہ جس میں فرق نہ ہو. نازک فرق ضرور ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک لغت ہے لسان العرب. اس لغت میں مترادفات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور تمام فرق بیان کیے گئے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک ہے اردو اور ایک ہے شنان. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اردو اس دشمن کو کہا جاتا ہے کہ جس کی دشمنی ممکن ہے کچھ زمانے کے بعد دوستی میں بدل جائے. توجہ چاہتا ہوں ثانی گرامی. شنان کون سا دشمن ہے؟ کہ شنان وہ دشمن ہے کہ جس کی دوستی جس کی دشمنی کبھی دوستی میں نہیں بدل سکتی. توجہ چاہتا ہوں ثانی گرامی. اسی لیے اللہ نے سورہ میں انتظار نہیں کیا، فوراً کہا تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، فوراً سزا کا اعلان. کیوں؟ اس لیے کہ شنان سے کوئی امید نہیں ہے کہ اس کی دشمنی دوستی میں بدل جائے گی. اس کی دشمنی کبھی دوستی میں نہیں بدل سکتی. یہ دشمن ہے، دشمن تھا اور دشمن رہے گا، یہ کبھی دوست نہیں بن سکتا. لیکن عدو کیا ہے؟ کہ ممکن ہے آج دشمن ہے کل دوست بن جائے، کل دوست تھا آج دشمن بن جائے. تو یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. لیکن شنان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ نے کہا اے میرے حبیب تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. عربی میں دشمن عدو بھی ہے، دشمن شنان بھی ہے. آپ دیکھیے یہ انسانیت کا تقاضا ہے اور یہ فکر انسانیت ہے کہ ایام بچپنے میں، ایام طفیلی میں جو بات انسان کو بتا دی جاتی ہے وہ کبھی فراموش نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ درس بچپن ایک ایسا درس ہے کہ انسان اس کو ذہن میں بھی بٹھا لیتا ہے، اپنے دل میں بھی نقش کر لیتا ہے. بچپنے میں اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ تیرے اور تیرے خاندان کا دشمن ہے تو بچہ اسے فراموش نہیں کرتا. وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرا بھی دشمن ہے، یہ میرے خاندان کا بھی دشمن ہے. اور اگر یہ بتا دیا جائے کہ یہ تیرا دوست ہے، تیرے خاندان کا بھی دوست ہے، تیرے چاہنے والوں کا بھی دوست ہے، تو انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا دشمنی اور دوستی کا معیار بچپنے میں پتہ چلتا ہے کہ جس کے بارے میں بچپن میں بتا دیا جاتا ہے تو ہمارا دشمن ہوتا ہے. بتاتا کون ہے؟ کیا سب کے بتانے کا ایک اقرار کیا جائے؟ کیا سب پر ایمان لایا جائے گا؟ نہیں. بتانے والی ہوتی ہے ماں. ماں بچے کو بتاتی ہے خبردار، ہوشیار، اس سے دور رہنا، یہ ہمارا دشمن ہے، ہاں دیکھو اس کے قریب جانا، وہ ہمارا دوست ہے. ماں بتاتی ہے. تو ماں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دشمنوں کی بھی پہچان کرائے، دوستوں کی بھی پہچان کرائے. توجہ چاہتا ہوں ثانی گرامی. ماں کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو دشمنوں کی بھی پہچان کرائے، دوستوں کی بھی پہچان کرائے. اب تاریخ بدل گئی، رسول دنیا میں آئے، آمنہ چلی گئی، ماں تو ہے نہیں. اب رسول کو کون بتائے کہ یہ تمہارا دوست ہے، یہ تمہارا دشمن ہے؟ کون بتائے گا؟ آواز آئی فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. فاطمہ بتائے گی یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. دشمنی کا معیار ماں کے ذریعے پتہ چلتا ہے. فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اب رسول کے دشمنوں کا انتخاب فاطمہ کرے گی. کون رسول کا دوست ہے، کون رسول کا دشمن ہے؟ اب یہ ہمارے سامنے ہے. ہم رسول کا دوست اسے مانے کہ جسے فاطمہ نے اپنا کہا،
یا رسول کا دوست انہیں مانے کہ جنہیں دیکھ کے فاطمہ نے چہرہ پھیر لیا؟ یہ اپنا اپنا مقدر ہے. کیا کہا؟ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. جو تم پر تانا کش رہے تھے، جو تمہیں ابتر کہہ رہے تھے، تمہارے دشمن بے اولاد رہیں گے. تاریخ گزری، 11ویں امام کا زمانہ آیا. امام حسن عسکری اپنے ایک صحابی کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے. جب بازار سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک شخص آیا، اپنی گود میں اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے تھا، بچے کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، کبھی اس کو بوسہ دیتا تھا، کبھی اس کے رخساروں کو چھوتا تھا، اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. ایک مرتبہ صحابی امام نے دیکھا اور دیکھ کر روح گئے. صلوات پڑھو محمد علیہ محمد. ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند تر صلوات. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تاکہ میرا دشمن تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. امام بازار سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا جو ہاتھ میں بچہ اٹھائے ہوئے تھا، بچے سے باتیں کر رہا تھا، بچے کو پیار کر رہا تھا. ایک مرتبہ امام جب وہاں سے گزرے، صحابی ٹھہر گیا. امام نے پوچھا کیوں رک گئے؟ کہا یا ابن رسول اللہ، ایک سوال ہے ذہن میں. کہا سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے کہ رسول و علی کا دشمن بے اولاد رہے گا. کہا پھر مطلب کیا ہے؟ کہا یہ جو سامنے سے آ رہا ہے، میں جانتا ہوں یہ رسول کا بھی دشمن ہے، یہ علی کا بھی دشمن ہے، یہ آپ کا بھی دشمن ہے. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک طرف قرآن کا دعویٰ رسول کا دشمن بے اولاد رہے گا، دشمن سامنے موجود ہے، گود میں بچہ بھی ہے، گود میں بیٹا بھی ہے، کھلا بھی رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ امام نے کہا نہیں سمجھے. کہا نہیں سمجھا. امام نے مسکرا کر جواب دیا، کہا سمجھنے کی ضرورت نہیں، یہ اس سے نہ پوچھو، اس کی جا کے زوجہ سے پوچھنا، اس کی زوجہ سے جا کر پوچھنا کہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کہاں سے آ. کیوں؟ کہا اس لیے ہر عقد کے لیے شرط ہے کہ محبت علی ہو. توجہ چاہتے ہو زانے گرامی؟ اس لیے نکاح میں یہ نہیں کہا جاتا کہ زوجتو جسمی یا زوجتو بدنی. کہتے کیا ہے؟ زوجتو نفسی. نفس کا نکاح ہوتا ہے، نفس کا. اور نفس کا نکاح طاہر جب ہوگا جب نفس پاک ہوگا. نفس پاک ہوگا تو نکاح صحیح ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نفس کیسے پاک ہو؟ نفس کو کیسے پاک کیا جائے؟ نفس کوئی خارجی شے تو ہے نہیں کہ جس پر پانی ڈال کر پاک کر لیا جائے، یا آب کوثر میں نہلا دیا جائے، یا کوئی پانی لا کر زمزم کو اس پر ڈال دیا جائے. اسے کیسے پاک کیا جائے؟ ہم در نبی پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد پوچھا نبی اللہ یہ تو بتا نفس کیسے پاک ہوتا ہے؟ کہ اگر نفس پاک کرنا ہے پانی سے دھلنے کی ضرورت نہیں، علی کی محبت نفسوں کو پاک کر دیتی ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد کو. نہ شانیہ کا ہوا لگتا اے میرے نبی، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. وہ جو تجھ کو تانا کس رہے تھے کہ تیرے کوئی اولاد نہیں، تیری نسل قیامت تک چلے گی، یہ بے اولاد رہے گا. اور قرآن کی سعادت کا ثبوت جتنے سعادات ہے سب ثبوت کے طور پر وجوداً موجود ہے کہ رسول کی نسل فاطمہ کے ذریعے قیامت تک موجود ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے. اور جو رسول کے دشمن تھے آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، ان کی کوئی نسل نہیں ہے. یہ ہے عظمت سیدہ کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے رسول کو کافروں کے تانوں سے بھی بچایا اور متکبرین کے غرور کو بھی توڑ دیا. یہ ہے وجود سیدہ جسے کبھی طاہرہ کہا، کبھی زکیہ کہا، کبھی صدیقہ کہا. اتنی بعظمت بیوی کہ جس کے احترام کے لیے نبی کھڑا ہو جائے. اور کیا کہا نبی نے؟ فاطمہ بضعۃ منی. فاطمہ جو ترجمہ کرتے ہیں لوگ، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جو چاہتے ہو زانی گرامی، لوگوں نے یہی ترجمہ کیا کہ بضع ٹکڑے کے معنی میں ہے، ٹکڑا، حصہ، مقسومہ، غیر مقسومہ. کسی نے کہا جز کے معنی میں ہے.
جز ہے تو اگر جز ہے آیا ینفق ہے لا ینفق ہے، جز کے ختم ہونے سے وجود باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ کسی نے کہا جز، کسی نے کہا حصہ۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، اگر آپ کے یہاں بیٹی ہو اور میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی بیٹی آپ کے لیے کیا ہے، سوال ہے میرا آپ لوگوں سے، اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کی بیٹی آپ کے لیے کیا ہے تو سب کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلے گا، میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ باپ کی محبت ہے، ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کرے تو جواب ملے، میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے جب شادی ہوتی ہے تو باپ داماد سے یہ نہیں کہتا میں تمہیں بیٹی دے رہا ہوں، اکثر سسر کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ میں اپنے دل کا ٹکڑا تمہیں نکال کے دے رہا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کیسے رکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے خوشی دو یا نہ دو۔ تو ہر بیٹی باپ کے لیے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے، تو جب ہر بیٹی دل کا ٹکڑا ہوتی ہے، اگر فاطمہ رسول کے دل کا ٹکڑا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ہر بیٹی ہے، عام ہے، حکم عام ہے، کوئی خاص تو نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے فضیلت کا کہ جب بھی کوئی سیدہ کی فضیلت بیان کرنی ہو تو سب سے پہلا جملہ جو خطبہ، ذاکرین، مفکرین، مفسرین سب کی زبان و قلم پر آتا ہے وہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، رسول نے کہا فاطمہ بضعۃ منی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا اس لیے کہ ٹکڑا تھی؟ کیا اس لیے کہ جز تھی؟ کیا وجہ ہے؟ اگر ٹکڑا تھی تو ہر بیٹی باپ کا ٹکڑا ہے، کون سی نئی بات ہے؟ بضع کہتے کسے ہے؟ کتاب کا نام یا لغت کا نام لسان العرب، انہوں نے بضع کا معنی لکھا، وہ کہتے ہیں کہ بضع کے معنی ٹکڑا نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں زانے گرامی، وہ کہتے ہیں کہ بضع کے معنی ٹکڑا نہیں ہے، بضع کا معنی جز نہیں ہے، بضع کا معنی حصہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں البضع کالبضع، بضع بھی استعمال ہوا بضع بھی استعمال ہوا، دونوں لفظ انہوں نے لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں البضع کالبضع، بضع بضی کی طرح ہے۔ پھر بات کوئی ہوگی، یہ تو کوئی ترجمہ نہ ہوا، بضع بضی کی طرح ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ بات شاید لوگ نہ سمجھ سکے، انہوں نے اس کی شرح لکھی آگے، وہ لکھتے ہیں البضع کالبضع البحر القطرۃ کالبحر، کہا کہ بضع کی نسبت ایسے ہے جیسے قطرے کی نسبت سمندر سے ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں ذرا، جیسے قطرے کی نسبت سمندر سے ہوتی ہے۔ قطرے کی سمندر سے نسبت کیا ہوتی ہے؟ کہا قطرے کی سمندر سے نسبت یہ ہے کہ قطرہ ہے سمندر کی اصل، قطرہ ہے سمندر کی اصل، منزل صعود میں ہو تو سمندر ہے، منزل اختصار میں ہو تو قطرہ ہے، یہی فرق ہے نا۔ اور دلیل کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ سمندر کا ایک قطرہ لیب میں لے کے جائیں، جو اوصاف، جو خاصہ، جو صفات، جو عناصر اس قطرے میں موجود ہے وہی سمندر میں موجود ہے۔ پھر فارسی کا جملہ بھی ہے قطرہ قطرہ سیلی میں قطرہ قطرہ بن کے سمندر بنتا ہے، تو قطرہ ہے سمندر کی اصل۔ کیا کہا لغت نے؟ البضع کالبضع القطرۃ کالبحر، قطرے کی نسبت جیسے سمندر سے ہوتی ہے ویسے ہی بضع کی نسبت بضی سے ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جیسے قطرے کی نسبت سمندر کے ساتھ ہے ویسے ہی فاطمہ کی نسبت رسول کے ساتھ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں زانے گرامی، جیسے قطرے کی نسبت سمندر کے ساتھ ہے ویسے ہی فاطمہ کی نسبت رسول کے ساتھ ہے۔ قطرے کی نسبت سمندر کے ساتھ یہ ہے کہ قطرہ سمندر کی اصل ہے، فاطمہ کی نسبت رسول کے ساتھ یہ ہے کہ فاطمہ رسول کی اصل ہے۔ اب تاریخ کو تاریخ سے ملائے، حدیث کو حدیث سے ملائے۔ جب فاطمہ داخل ہوتی تھی اس دخلت فاطمہ، یہ نہیں کہ اتفاقاً داخل ہوئی اور رسول کھڑے ہو گئے، نہیں، اس دخلت جب بھی فاطمہ داخل ہوتی تھی قام الیہا، رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کیا بیٹی کے لیے کھڑے ہو گئے؟ کہا نہیں، بیٹی کے لیے نہیں، وما محمد الا رسول، محمد تو کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف ایک رسول ہے، رسول جو کرتا ہے وہ رسالت کے دائرے میں کرتا ہے۔ کہا پھر کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو آج رسول بیٹی کے لیے نہیں بلکہ رسالت اپنی اصل کے لیے کھڑی ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ رسالت کی اصل کا نام ہے سیدہ، سیدہ رسالت کی اصل ہے، اسی لیے حدیثوں میں ہے
کہ فاطمہ اگر تجھے خلق کرنا نہ ہوتا تو نہ علی کو خلق کرتا اور نہ محمد کو خلق کرتا. یعنی امام النبی کی سب تخلیق کا سبب سیدہ کی ذات ہے. کہا کہ اگر یہ نہ ہوتی تو میں ان دونوں کو خلق نہ کرتا. مباشرتاً نہ صحیح، غیر مباشر صحیح. پھر حدیث میں کہا اور اگر یہ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ زمین سیدہ کا صدقہ، یہ آسمان سیدہ کا صدقہ، یہ چاند سیدہ کا صدقہ، یہ ستارے سیدہ کا صدقہ، یہ سب کے سب سیدہ کے صدقے میں وجود آئے. یہ سب کے سب سیدہ کے صدقے میں. اسی لیے حدیث قصہ میں جب ان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے چاند کو خلق کیا، میں نے سورج کو خلق کیا، میں نے زمین کو خلق کیا. نہیں، میں نے چاند کو خلق کیا مگر چمکتا ہوا، میں نے سورج کو خلق کیا مگر روشنی کے ساتھ. بھاننے والے مطلب کیا ہے؟ تو نے چاند کو خلق کیا، سورج کو خلق کیا. کہہ دیتا میں نے چاند خلق کیا، میں نے سورج خلق کیا. یہ صفت کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے جہاں موصوف کا تذکرہ وہاں صفت کا تذکرہ. بغیر صفت کے بھی بیان ہو سکتا تھا. تو شاید اللہ جواب دے تمہیں نہیں معلوم، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بھی صفتیں ہیں اور جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ جب بھی خلق ہوتی ہے وہ اہل بیت کی محبت میں خلق ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. سب سیدہ کے صدقے میں ہے. اور کیا ذات ہے سیدہ کی کہ جب کائنات کا نبی اپنے بدن میں ذوق محسوس کرے تو وہ در زہرا پر آ جائے. مجھے وہ نہیں پڑھنا ہے کہ جو اکثر آپ سن رہے ہوں گے در زہرا پر آ جائے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سکون اور وہ عفونت اور وہ تازگی تھی در سیدہ میں کہ جس کے لیے نبی اپنی بیماری کے عالم میں آئے. کہا میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں تو در سیدہ پر آ گئے. یہ جتنے بھی ہیں 14 کے 14 سب کے سب محمد ہے. بس فرق اتنا ہے کہ وحدت میں کثرت ہے اور کثرت میں وحدت ہے. انہیں اگر اکٹھا کر دیا جائے تو ایک ہوتا ہے، بکھیر دیا جائے تو 14 بن جاتے ہیں. یہ سب کے سب محبت محمد ہے. یہ پہلا محمد تھا کہ جس نے اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا تو در زہرا پر آئے اور آ کر کیا کہا؟ اپنی چادر لاؤ. آپ نے سنا ہوگا چادر مل گئی، شفا مل گئی. چوتھے محمد کا دور آیا. سید سجاد ایک مرتبہ اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا اور جب ذوق محسوس کیا تو اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہوئے کہا رب انی ضعیف. پاننے والے میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، پاننے والے میں اپنے بدن میں توجہ چاہتا ہوں، میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. میں کہوں گا سید سجاد اگر ذوق محسوس کر رہے ہو تو چادر زہرا کا انتظار کرو، چادر زہرا کا سوال کرو. کیوں سوال کرے؟ کیونکہ پہلے محمد نے جب اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا تھا تو چادر زہرا کا سوال کیا تھا. آج چوتھا محمد ہے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے رب انی ضعیف. پاننے والے میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. لیکن سید سجاد نے چادر کا سوال نہیں کیا بلکہ آواز اٹھائی رب انی ضعیف قوینی بالرضا. پاننے والے میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنی رضا سے طاقت عطا فرما. توجہ چاہتا ہوں خدا کی قسم. پہلے محمد نے چادر زہرا کا سوال کیا، چوتھے محمد نے رضا الہی کا سوال کیا. کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے سجاد کی نظر میں چادر زہرا اور رضا الہی ہم پلہ نظر آئی. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. گھڑی میرے پاس ہے نہیں اور گھڑی سامنے بھی نہیں لگی. بسم اللہ ماشاء صلوات پڑھے محمد آل محمد. تو یہ عظمت سیدہ ہے. رضا الہی کا دوسرا نام ہے سیدہ. توجہ چاہتا ہوں سامنے گرامی، رضا الہی کا دوسرا نام ہے سیدہ. سجاد نے چادر کا سوال نہیں کیا، سجاد نے رضا الہی کا سوال کیا. یہ عظمت زہرا ہے. اور کہاں تک عظمت زہرا بیان کی جائے؟ آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں، خمسے ہوئے ہیں، اشرے ہوئے ہیں. بڑی فضیلت ہے شہزادی کونین کی، جسے کبھی راضیہ کہا کبھی مرضیہ کہا. حد تو یہ ہے کہ پورا سورہ طہر قصیدہ ہے شہزادی کونین کا.
31 آیتیں ہیں سورہ طہر میں، اور کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس سے شہزادی کا تعلق نہ ہو، ہر آیت سے شہزادی کا تعلق ہے۔ وجہ کیا تھی کہ شہزادی نے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں فقیروں کو دے دی، تو کیا فقیروں کو روٹی دینا ایسا عمل تھا کہ 31 آیتیں نازل ہو گئی؟ توجہ چاہتا ہوں زانی گرامی بھائی، یتیمون الطعام علی حبہ مسکینوں یتیموں و اسیرا، آنے والوں نے یہی تو کہا تھا کہ ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، بس آخری بات اور اس کے بعد اپنے مسائل، ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، ہم کو کچھ کھانے کو چاہیے۔ کون تھا آنے والا؟ کیا کوئی عرب کا فقیر تھا؟ کیا کوئی عرب کا مسکین تھا جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا، کھانے کے لیے آ گیا؟ نہیں، تمام علماء میں اس بات پر اتفاق ہے، چاہے وہ اہل سنت کے علماء ہو یا اہل تشیع کے علماء ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے بلاول صاحب کہ وہ آنے والے بھی فقیر نہیں تھے، وہ آنے والے فرشتے تھے۔ اور فرشتہ بھی کون؟ کیا عام فرشتہ ہے کوئی؟ نہیں، بلبل صدر نشی سردار ملائکہ جناب جبرائیل تھے۔ کیا کہا جبرائیل نے آ کے؟ ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کہنے والا کون؟ جبرائیل۔ فرشتہ ایک، زبان دو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، دو زبانیں، اور دونوں زبانوں کا اس بات قرآن میں موجود ہے۔ ایک یہ مقام کہ جہاں آ کر جبرائیل نے کہا ہمیں کھانے کو دو، ہم یتیم ہیں۔ دوسرا مقام حل اتاکا حدیث ضعف ابراہیم المکرمین رادہ انحلہ فجاء بعجل سمین فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ۔ کیا ہوا؟ کہ یاد کرو میں وہ وقت، میرے حبیب کو یاد کرو۔ کون سا وقت؟ کہ جب ابراہیم کے مکرم مہمان آئے۔ کیا کہا مکرم مہمان جب آئے تو؟ کہا جناب ابراہیم اپنے اہل سے الگ ہوئے، فجاء بعجل سمین، ایک موٹے تازے اجلی کے ساتھ، اجلی جسے کہا ہے بچڑے کے ساتھ آئے، اور آنے کے بعد اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو پکایا، پکانے کے بعد ان مہمانوں کے سامنے سجا دیا، اور سجانے کے بعد کہا بسم اللہ کیجیے۔ کیا دیکھا جناب ابراہیم نے؟ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ، انہوں نے دیکھا کہ ان آنے والے مہمانوں کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھتے۔ آنے والا کون تھا یہ خود بتائیں گے، ہاتھ نہیں بڑھتے۔ اب ابراہیم نے کہا بھئی کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ضیافت میں کمی ہے؟ مہمان نوازی میں کمی ہے؟ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اب ان آنے والوں نے مسکرا کر کہا ابراہیم تم نے پہچانا نہیں؟ کہا مطلب کیا ہے؟ کہا ہم یہ نہیں کھایا کرتے، ہم یہ نہیں کھایا کرتے۔ تو ابراہیم نے پوچھا پھر کیا کھاتے ہو؟ کہا ہمارا کھانا تسبیح و تحلیل ہے، ہم عبادت خداوندی کیا کرتے ہیں، ہم آنے والے فرشتے ہیں، ہم کوئی عام انسان نہیں ہے، ہم یہ نہیں کھایا کرتے۔ کیا چیزیں نہیں کھاتے؟ یہ دنیاوی غذا ہم نہیں کھایا کرتے۔ تو ایک طرف جبرائیل نے انکار کیا کہ ہم یہ نہیں کھایا کرتے، دوسری طرف اسی قرآن میں جبرائیل در زہرا پر کھڑا ہے اور کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں، مجھے کچھ کھانے کو چاہیے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا جبرائیل بھئی وہاں انکار، یہاں اقرار کیوں؟ وہاں ٹھکرایا کیوں؟ یہاں سوال کیوں؟ مان کیوں رہے ہو؟ تم تو یہ کھاتے نہیں ہو، وجہ کیا ہے؟ تو شاید جبرائیل جواب دے تمہیں نہیں معلوم، یہ در اور ہے، وہ در اور تھا، وہ دینے والا اور تھا، یہ دینے والا اور ہے، یہ سیدہ ہے، وہ ابراہیم تھے۔ کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے وہاں ہم مہمان تھے، یہاں ہم فقیر ہیں۔ وہاں مہمان بن کے آئے تھے، یہاں فقیر بن کے آئے تھے۔ کا فرق کیا ہوا؟ کا یہ کم فرق ہے، مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے، فقیر رزق لے کے جاتا ہے۔ یہ کوئی کم فرق ہے؟ مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے، فقیر لے کے جاتا ہے۔ ہم وہاں اپنا رزق لے کے آئے تھے، ابراہیم کے رزق کو ہاتھ نہ لگایا، ہم یہاں مانگنے آئے ہیں۔ اور مانگنے کا سلیقہ بھی کیا ہے، انداز مانگنے کا انداز بھی کیا ہے؟ میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں کیا جبرائیل یتیم تھے؟ سوال ہے میرا آپ لوگوں سے، کیا جبرائیل یتیم تھے؟ بھائی یتیم کسے کہتے ہیں؟ بس آخری جملے، یتیم جانوروں میں وہ یتیم ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے، انسانوں میں وہ یتیم ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے، یہ ہے نا یتیم، اور یہی یتیم کے معنی بھی ہے۔ انسانوں میں وہ یتیم جس کا باپ مر جائے، اور جانوروں میں وہ یتیم
جس کی ماں مر جائے. جبرائیل ہے فرشتہ. جبریل کی نہ کوئی ماں ہے, جبریل کی نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے. کوئی ماں باپ تو ہے نہیں, کیونکہ یہ تو کن فیکون کی منزل میں ہے. اللہ نے کہا ہو گئے. تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. تو جب نہ ماں ہے نہ باپ ہے تو مرا بھی کوئی نہیں ہے. جب مرا کوئی نہیں تو یتیم بھی نہیں ہوا. اور جب یتیم نہیں تو دروازے پر آ کر کہا کیوں کہ میں یتیم ہوں. تو کیا نعوذ باللہ جبرائیل نے جھوٹ کہا؟ اگر یہ کہا جائے کہ جھوٹ کہا تو پورے قرآن کا لانے والا جبرائیل ہے. سب آیت جبرائیل نے کرایا ہے. کیا کہنا کرے کیا بھائی؟ ایک طرف جبریل کا دعویٰ کہ میں یتیم ہوں. جبریل کا ماں باپ ہے نہیں, نہ کوئی مرا. جب مرا نہیں تو یتیم کیسے ہوا؟ پالنے والے ماجرا کیا ہے؟ جب یتیم ہوا نہیں تو جبرائیل نے کیوں کہا کہ میں یتیم ہوں؟ بھئی یتیم کے معنی کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ قضیہ پیچیدہ رہتا, بات واضح نہ ہوتی. اگر درِ اہل بیت نہ ہوتا, ہم درِ علی پر پہنچے, ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہا یا علی یہ تو بتائیے یتیم کون ہوتا ہے, کسے یتیم کہا جاتا ہے؟ تو آواز علی آئی لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم علم والادب. یتیم وہ نہیں ہوتا جس کے ماں باپ مر جائے, یتیم تو وہ ہوتا ہے جو علم و ادب سے خالی ہو. یتیم وہ ہوتا ہے جو علم و ادب سے خالی ہو. تو یہ علم و ادب کیا چیز ہے؟ کا علم نام ہے دوسرے کے رتبے کو جاننے کا. ادب نام ہے, ادب نام ہے دوسرے کے رتبے کو جاننے کا. علم نام ہے اپنی ذات کو پہچاننے کا. تو وہ کون سا وقت تھا کہ جبرائیل کے پاس نہ علم تھا نہ ادب تھا؟ وہ کون سا مقام تھا کہ جہاں جبرائیل علم سے بھی خالی تھا, ادب سے بھی خالی تھا؟ اس لیے اپنے آپ کو یتیم کہا. کہ دیکھو وہ منظر کہ جب اللہ نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ تو بتا تو کون ہے, میں کون ہوں؟ تو جبرائیل نے ایک مرتبہ پلٹ کر کہا میرے پالنے والے تو ہے, میں ہوں. تو ہے, میں ہوں. ایک مرتبہ ایک نحیف سی آواز آئی, جبرائیل یہ جواب دینے کا طریقہ نہیں ہے, سوال کرنے والا خدا ہے, جواب احترام کے ساتھ دے. کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کا جواب یہ ہونا چاہیے تو پلٹ کر کے تو میرا خدا ہے, تو میرا پالنے کرنے والا ہے, تو مجھے بنانے والا ہے, میں تیرا بندہ ہوں, میرا نام جبرائیل ہے. تو یہ وہ مقام تھا کہ جہاں جبرائیل نہ دوسرے کے رتبے کو جان رہا تھا, نہ جبرائیل اپنی ذات کو پہچان رہا تھا. ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا بات پوشیدہ رہ جاتی کہ وہ کون سی ذات تھی جس نے مجھے یتیمی سے نکالا. درِ زہرا پر آ کر کہا میں یتیم ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے مجھے یتیمی سے نکالنے والا یہی دروازہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. صلوات پڑھے محمد آل محمد. نہ یتیم, میں یتیم ہوں, میں مسکین ہوں, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہی وہ گھر ہے کہ جس نے جبرائیل کو جبرائیل کی شناخت دی. یہی وہ گھر ہے جس نے جبرائیل کو بتایا کہ ادب کیا چیز ہوتی ہے. اور خدا کی قسم کتنا باعظمت دروازہ ہے کہ جس کے دروازے پر ملائکہ کھڑے ہو. حد تو یہ ہے کہ کائنات کا نبی اس دروازے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا. اتنا باعظمت دروازہ کہ جس پر ملک الموت تک قدم آگے نہیں بڑھاتے, جانتے ہیں کہ یہ زہرا کا دروازہ ہے. لیکن خدا کی قسم قیامت ہو گئی, اتنے باعظمت دروازے پر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے. اور آنے کے بعد کہا زہرا دروازہ کھولو, نہیں تو ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے. زہرا علی کو باہر نکالو, ہمیں علی سے بیعت کا سوال کرنا ہے. زہرا نے کہا نہیں, میں امامت کے تحفظ کے لیے موجود ہوں. شہزادی نے امامت کا تحفظ کیا اور کائنات کو بتایا کہ ایک امام کا تحفظ کیسے ہوتا ہے. میں دروازہ نہیں کھولوں گی. بہار کے جملے, خدا کی قسم ایک عجیب جملہ لکھا ہے علامہ مجلسی نے بہار میں. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ باتیں ہونے لگی, دروازے کے ادھر سے سیدہ جواب دیتی تھی, ادھر سے یہ ظالم سوال کرتے تھے سیدہ دروازہ کھولو, ہمیں علی کو باہر لانے دو. شہزادی کہتی تھی نہیں, میرے بچے ابھی سوئے ہیں,
مجھے میرے بچوں کو پریشان نہ کرو. پھر یہ کہتے تھے دروازہ کھولو. پھر شہزادی کہتی تھی نہیں، جب تک میں زندہ ہوں میں علی کو تمہارے ساتھ نہ جانے دوں گی. ایک مرتبہ ایک جملہ ایک ظالم نے کہا اور کہنے کے بعد کہا سیدہ یہ عورتوں والے بہانے چھوڑ دو، علی کو باہر نکالو نہیں تو ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی رومال زہرا آ گیا ہوگا. دیکھ رہی ہوگی کہ کیسے عزادار مجھے میرے پر ماتم کرتے ہیں، مجھے پرسا دیتے ہیں. عزیزو قیامت ہو گئی، دروازے میں آگ لگائی گئی. دروازے کی جلتی ہوئی آگ سیدہ کے اوپر گری. سیدہ کا محسن شہید ہو گیا. لیکن خدا کی قسم جیسے ہی ہوش آیا تو سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے یا میرا محسن شہید ہو گیا. سیدہ نے ایک ہی جملہ کہا این علی، این علی. فضا علی کہاں ہے؟ فضا نے کہا ماں فضا کہتی ہے سیدہ ارے علی کے گلے میں لوگوں نے رسی کا پھندا ڈالا ہے، علی کو لے کر گئے ہیں. میں اتنا سننا تھا. سیدہ اپنا غم بھول گئی. ایک مرتبہ کھڑی ہوئی اور کھڑے ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلی اور نکلنے کے بعد کہا خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو. تاریخ میں لکھا کہ ایک مرتبہ ظالم نے کسی سے کہا کہ سیدہ سے کہو کہ وہ گھر چلی جائے. ایک مرتبہ قریب آیا اور آنے کے بعد کہا سیدہ گھر چلی جاؤ. سیدہ نے کہا نہیں، جب تک میرے شوہر کو نہ چھوڑو گے میں گھر نہ جاؤں گی. پھر تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ کنفوس قریب آیا اور قریب آنے کے بعد کہتا ہے سیدہ گھر چلی جاؤ نہیں تو میں تلوار سے حملہ کروں گا. میں اتنا کہنا تھا، تلوار کے دستے سے سیدہ کے پہلو پر حملہ کیا. آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا. ارے وہ پہلو جو دروازے سے شکستہ ہو چکا تھا اسی پہلو پر ارے دوبارہ حملہ ہوا. سیدہ کی چیخ نکل گئی. ایک مرتبہ علی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا سلمان ارے جاؤ سیدہ سے کہہ دو کہ گھر واپس چلی جائے. سلمان قریب آئے اور آنے کے بعد کہا سیدہ ارے گھر چلی جائے. میں اتنا سننا تھا. زہرا نے کہا چچا سلمان ارے جب تک علی کو نہ چھوڑیں گے میں اپنے گھر نہ جاؤں گی. میں اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ سلمان کہتے سیدہ ارے یہ کوئی احترام نہیں جانتے، یہ نہیں چھوڑیں گے. میں اتنا سننا تھا. شہزادی نے کہا اگر یہ نہیں چھوڑیں گے تو میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں. میں اتنا کہنا تھا. مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی. علی نے کہا سیدہ ارے علی حکم دیتا ہے گھر واپس چلی جاؤ. سیدہ گھر آ گئی. لیکن خدا کی قسم قیامت ہو گئی. عزیزو بہار کی روایت ہے کہ جب سیدہ دنیا سے چلی گئی علی رات کی تاریخی میں چیخے مار مار کر رویا کرتے تھے. ایک مرتبہ علی کا ایک پڑوسی تھا جس کا نام عبداللہ تھا. وہ کہتا ہے کہ جب علی چیخے مار مار کر رویا کرتے تھے تو مدینے کے لوگ ٹھاٹے مار کر ہنسا کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارا بدلہ اتر گیا، ہمارا بدلہ اتر گیا. کیسا بدلہ سنیں گے عزیزو؟ کون سا بدلہ تھا؟ تاریخ نے لکھا کہ ایک دن مسجد نبوی میں رسول نے تمام صحابیوں سے سوال کیا اور پوچھا اور کہا بتاؤ ارے اس کائنات میں سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ سب نے بتایا. کسی نے کہا جس کی اولاد کو مار دیا جائے، کسی نے کہا جس کی دولت چھین لی جائے. ایک مرتبہ سب جواب دے رہے تھے، علی خاموش کھڑے تھے. رسول نے کہا علی کیا تم نہ بتاؤ گے کائنات میں سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ کائنات میں سب سے بڑا مظلوم وہ ہے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کو تماچے لگائے جائے. اللہ اکبر. عبداللہ کہتا ہے میں نے علی سے کہا علی رویا نہ کرو. ارے لوگ ہنستے ہیں، ٹھاٹے مارتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بدلہ اتر گیا. کہا کیسا بدلہ؟ کہا اس نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے اس کی عورت جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا تو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم. علی کہتے ہیں عبداللہ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ شہزادی مجھ سے دور چلی گئی؟ عبداللہ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ مجھ سے جدائی سیدہ برداشت نہیں ہوتی؟ کہا ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں علی ہاں میں تو یہی دیکھ رہا ہوں. کہا نہیں میں اس لیے نہیں روتا بلکہ میں اس لیے روتا ہوں سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن کبھی سیدہ نے مجھے یہ نہ کہا کہ علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی.
سیدہ نے کبھی کوئی شکوہ نہ کیا. ہاں اللہ ارے روز میں پوچھا کرتا تھا سیدہ ارے بڑے دن ہو گئے میں نے تجھے نمازیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. سیدہ بڑے دن ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا ایک ہاتھ پہلو سے جدا نہیں ہوتا. ایک مرتبہ سیدہ جواب دیتی ہے علی ارے جب سے میرا محسن شہید ہوا ہے میرا ہاتھ میرے پہلو سے جدا نہیں ہوتا. علی ارے جب سے میرے اوپر دروازہ گرایا گیا ہے مجھ سے کھڑے ہو کر نمازیں نہیں پڑھی جاتی. سنیں گے عزیزوں روز علی کوئی نہ کوئی سوال سیدہ سے کیا کرتے تھے لیکن خدا کی قسم قیامت ہو گئی. ایک دن سیدہ نے علی سے سوال کر لیا علی میں نے سنا ہے ام ایمن سے فضہ سے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. فصاحہ علی جیسا بہادر انسان چیخے مار مار کے رونے لگا. سیدہ نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہا علی اگر لوگ تجھے سلام نہیں کرتے تو کیا ہوا ہم تمہیں سلام کرتے ہیں ملائکہ آپ کو سلام کرتے ہیں. علی کہتے سیدہ میں اس لیے نہیں روتا کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے. سیدہ میں اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ میں اگر سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام لوگ میرے سلام کا جواب تک نہیں دیتے. میں اتنا غریب ہو گیا ہوں. تاریخ گزرتی گئی. سنیں گے عزیزوں وہ وقت بھی آیا کہ جب سیدہ اس دنیا سے جانے لگی غسل و کفن کا انتظام ہوا. تاریخ نے لکھا بہار کی روایت ہے کہ جب علی نے غسل دینا شروع کیا ایک مرتبہ علی کا ہاتھ غسل دیتے دیتے سیدہ کے پہلو تک پہنچا. اس پہلو پر کہ جہاں پر فاطمہ کا ہاتھ چپکا ہوا تھا علی نے سیدہ کے ہاتھ کو زخم سے ہٹانا چاہا لیکن ہاتھ زخم سے جدا نہیں ہوتا. ایک مرتبہ علی نے کہا سیدہ ہاتھ کیوں نہیں ہٹتا. تاریخ نے لکھا آواز آئی ہاذہی جرحۃ النبی. علی ارے یہ زخم میں بابا کو دکھاؤں گی. بابا ارے امت نے یہ زخم دیا ہے. جزاک ربکم خیر جزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم. جنازہ تیار ہوا وصیت ختم ہو گئی. جب جنازہ تیار ہوا ایک مرتبہ علی نے تمام اپنی اولاد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ماں کا آخری دیدار کر لو. حسن آئے ماں کا دیدار کیا. زینب آئی ماں کا دیدار کیا. ایک مرتبہ حسین کے قریب علی آئے اور آنے کے بعد کہا حسین کیا تم ماں کا دیدار نہ کرو گے. تاخیر ہو رہی ہے تمہاری اماں کی وصیت ہے کہ رات میں جنازے کو دفن کیا جائے. ایک مرتبہ حسین کہتے بابا جب تک مجھے اماں نہ بلائے گی میں نہ آؤں گا. میں اتنا سننا تھا بندے کفن ٹوٹے دو ہاتھ نمودار ہوئے آجا میرے حسین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضاء تسلیم اللہ. اب اللہ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور